الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے پاس ایک نہایت ہی اہم ترین موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ جس کی غلطی انجانے اور جاننے یا انجانے میں جو ہم سے سب سے ہو رہی ہے، تمام دنیا میں ہم لوگ یہ اکثر کو غلطی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کا خمیازہ پتہ نہیں کیسا ہوگا جو بھگتنا پڑے گا۔ بس اللہ عز و جل کی مرضی ہے کہ وہ ہم سب کے اس غلطی کو جو کہ نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے ہم سے ہو گئی یا ہو رہی ہے، مگر جب ہمیں پتہ چل جائے تو اس غلطی کا ازالہ کر لینا سب سے ہی اہم ترین بات ہے۔ ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی اہم اور بنیادی بات ہے، بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کو اللہ کے اپنے نام سے پکارنا۔ یہ بہت اہم اور بہت ہی نازک مسئلہ ہے کہ دیکھیں، میرا نام زاہد بخاری ہے، کوئی آدمی مجھے کوئی اور نام سے گلو یا کوئی پپو یا ببلو کسی بھی نام سے بلانا شروع کر دے تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ آپ کا نام، آپ کو کسی اور نام سے بلایا جائے، اصل نام کا آپ کا پتہ ہی نہ کسی کو ہو، یا پتہ ہو تو وہ آپ کو کوئی الٹے سیدھے ناموں سے بلائیں تو ان کو اچھا لگے گا؟ نہیں، یقیناً نہیں اچھا لگتا۔ تو اللہ پاک کو، اگر اللہ پاک کو کسی بھی نام سے بلایا جا سکتا تو اللہ پاک کو اپنے نام قرآن پاک میں باقاعدہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگ اسے کوئی لارڈ بلاتا ہے، کوئی گاڈ بلاتا ہے، کوئی رام بلا رہا ہے، کوئی 85 نام رکھے ہوئے ہیں غیر مذاہب میں، وہ بلائے جا رہے ہیں، تو کسی کو اعتراض ہی نہ ہوتا، اللہ پاک کو بھی اعتراض نہ ہوتا۔ مگر نہیں، ایک ڈسٹنکشن کر دی گئی ہے غلط میں اور صحیح میں، ایک ڈسٹنکشن کر دی گئی ہے نیکی میں اور بدی میں، ایک ڈسٹنکشن کر دی گئی ہے کہ آپ اللہ پاک کو ان کے اپنے ناموں سے بلائیں جو انہوں نے اپنے نام آپ کو باقاعدہ دیے ہیں، اور ایک نہیں 99 نام ہیں، ان میں سے آپ نام لے سکتے ہیں جن کے کوئی معنی ہیں، جو سیلف فیبریکیٹڈ نہیں ہے کسی انسان کے، تو آپ ان کے نام کو بگاڑ کے کوئی بھگوان بلا رہا ہے، کوئی کچھ بلا رہا ہے، تو پھر ہم میں اور کفار میں، ہم میں اور دوسرے مذاہب میں جو اللہ کے مرتبے کو نہیں جانتے، جو اسلام میں داخل نہیں ہیں، جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جن کا صرف اس دنیا تک حق کا حصہ ہے، دنیا کے بعد ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو ہم میں اور ان میں ایک فرق، ایک ڈسٹنکشن قائم کر دی گئی ہے، اور وہ کلمے سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے نام پر چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کے لیے آپ کو اور مجھے اور جو اس کو مانتے ہیں، جو قرآن پاک کو مانتے ہیں، جو اسلام کو مانتے ہیں، جو اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہیں، جو اسکول آف تھاٹ میں ہیں، جو کلمہ گو کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہے، ان کے لیے یہ حکم لازم ہے، جس طرح حکم نماز کا لازم ہے، جس طرح روزے کا ہے، جس طرح دوسرے سارے اصول وضع کیے گئے ہیں، صفائی کا ہے، حقوق الوالدین ہے، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، اسی طرح حقوق اللہ میں یہ جو بیسک چیز اللہ پاک نے فرمائی ہے، جو میرے اور آپ سے ہمیشہ قصدن یا سیون رہ جاتی ہے، اور اس کے لیے ہم جواب دہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان غلطیوں کو معاف کرے۔ میں آج آپ کو اس طرف لے جاتا ہوں کہ جس سے کہ آپ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو، اور آپ بھی لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی اللہ کو اس کے اپنے ناموں سے پکاریں۔ یہ خدا کیا نام ہے؟ کسی قرآن میں، کسی حدیث میں، کسی بھی جگہ رسول پاک نے اس نام کو نہیں استعمال کیا۔
یہ کبھی کسی زمانے میں کسی بندے نے فارسی کا کوئی لفظ تھا کیونکہ جس کے معنی بہت سارے ہو سکتے ہیں، مگر اللہ نہیں ہے. اللہ کے کسی طرح بھی مساوی نام نہیں ہے. یہ خدا کوئی لفظ نہیں ہے، خدا کوئی نام نہیں ہے. لوگ اپنے زبانوں میں جو مرضی نام لیتے رہیں، مگر نام ہر زبان میں نام وہی رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا. چاہے آپ انگلش میں لیں، عربی میں لیں، ہندی میں لیں، اردو میں لیں، پنجابی میں لیں، آپ کا نام بھی وہی رہے گا، میرا نام بھی وہی رہے گا. تو اللہ کا نام کیسے بدل گیا؟ تو اللہ پاک نے اسپیسیفکلی، خاص طور پہ، واضح طور پہ مجھے اور آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی وہ نام مت لوں جو ان کے نام نہیں ہیں، ان کو مت بگاڑوں، ان میں کسی پیدا نہ کروں، اور وہی نام لوں جو اللہ پاک نے اپنے لیے اپنے نام بتائے ہیں. اور آپ بھی وہی لیں. خدا کوئی نام نہیں ہے، خدا کوئی اللہ کے مساوی اور اللہ کے ناموں کے درمیان کوئی اس کی جگہ نہیں ہے. تو آج سے، آج اور میں اور آپ اس سے قطعاً اجتناب کریں گے. اور جو حکم ہے اللہ کا، چلے میں آپ کو اللہ کے حکم کی طرف قرآن پاک سے لے کے چلتا ہوں، کیونکہ میرا اور آپ کا یہ وعدہ ہے، میرا آپ سے بلکہ وعدہ ہے کہ میں کوئی بات بھی آپ کے پاس قرآن اور حدیث سے باہر نہیں لے کے آؤں گا. اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اور اللہ کے سامنے ہمیشہ سرخرو رہوں گا، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق عنایت فرمائے کہ آپ بھی اسی طرح سرخرو رہیں. تو چلیے قرآن پاک سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ سپارہ ہے جی، 9واں سپارہ ہے اور سورہ الاعراف ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ آیت نمبر 179 ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 179. اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارو، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارو. اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، یعنی کوئی الٹے سیدھے نام رکھ لیتے ہیں، کوئی بناوٹ کا کرتے ہیں، یا کوئی سے الٹا ٹیڑھا میڑا پڑھتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دو، یعنی ان سے قطع تعلق کر لو، ان سے دور ہو جاؤ. جو بھگوان بلا رہا ہے یا رام بلا رہا ہے یا کوئی بھی اور نام لے رہا ہے، تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے. تو خدا را، میں اور آپ تو کلمہ گو ہیں، بس جانے انجانے میں ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اللہ پاک کے نام قرآن پاک میں پورے ایگزیکٹ میننگز کے ساتھ بتائے گئے ہیں، اور پھر بھی ہم غور نہیں کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جو گناہ ہو گیا ہے وہ معاف کرے، اور آئندہ ہم خدا یا گاڈ یا کوئی اور نام نہیں لیں گے. انشاءاللہ اللہ کو اللہ کے نام سے ہی پکارا جائے گا. اور آگے بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے، آپ کو میں آگے لے کے چلتا ہوں قرآن پاک میں ہی. یہ سپارہ 15 ہے، سورہ الکہف، اور آیت نمبر ہے جی اس کی 109. جی ہاں، آیت نمبر ہے 109. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دو کہ تم اللہ پکارو یا رحمان، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے پاس سے کوئی نام رکھ کے اس کو پکارو تو وہ اچھا ہے، نہیں، اس کے سب نام، 99 نام تو ہمیں لکھ کے بتائے ہیں قرآن میں، تو ان میں سے ہی لو، وہ سب ہی ایک سے ایک اچھے ہیں. اور آگے ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ پاک، یہ واضح احکام ہے، جن کا نام ماننے والا بھی گناہ گار ہے اور اسلام سے خارج بھی ہے. تو اب آ جائیے سپارہ 16 میں، سورہ ہے طٰہٰ، اور آیت مبارکہ ہے جی 8ویں آیت ہے جی، اللہ لا الہ الا ہوا
لہو الاسماء الحسنى، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے نام اچھے ہیں، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اب آپ ہی ذرا غور فرمائیے میں اپنے اور میرے عمل پہ کہ ہم کہاں تک صحیح ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بڑی نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، چھوٹوں کو بتاتے ہوں گے، جو پڑھ گئے ہیں وہ بڑوں کو بھی بتاتے ہیں، مگر اس گمبھیر غلطی جو ایک بہت چھوٹی لگتی ہے، مگر یقیناً ہم وہ غلطی کر رہے ہیں جیسے کہ میرے کو والد کا نام بدل دے، خالد بخاری ان کا نام تھا تو ان کے لیے کوئی اچھو شاہ رکھ دے یا کوئی اور نام لے لے تو مجھے اچھا لگے گا، آپ کو اچھا لگے گا۔ اور اس کے لیے تو واضح بات کر دی ہے کہ جو غلط نام لیتے ہیں، جو کجی پیدا کرتے ہیں یا جو کسی اور نام سے پکارتے ہیں تو ان سے علیحدگی اختیار کر لو، ان کو چھوڑ دو۔ تو آج فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے، آج یہ فیصلہ مجھے ہی کرنا ہے کہ میں نے دائرہ اسلام میں رہنا ہے، میں نے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آگے جا کے میں نے جواب دینا ہے، تو مجھے اس کے نام بھی صحیح طور پر لینے ہوں گے۔ اگر میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں تو مجھے اس کو صحیح نام سے مانگنا ہوگا اس سے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی اور میرے بال بچوں کی زندگی سنور جائے تو مجھے انہیں بتانا ہوگا کہ اللہ کو اس کے صحیح نام سے پکارا جائے۔ تو اللہ کو سب سے آسان نام ہے، بہترین نام ہے، شروع ہی اس نام سے ہوتا ہے، ہر چیز دنیا کا اول و آخر اسی کا نام ہے اور وہ ہے اللہ۔ باقی 99 نام ہیں، آپ انہیں یاد کریں، ایک سے ایک زیادہ اللہ کا نام جو ہے وہ بامانی ہے، اور اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو اس کی تو افادیت ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی کسی دن ہم بات کریں گے، اور میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جزائے خیر دے کہ میں ہمیشہ اسی طرح آپ کے سامنے صحیح باتیں قرآن اور حدیث سے لے کے آتا رہوں، اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا رہوں، اور اس جہاد میں، دین کو پھیلانا جہاد ہے، سب سے بہترین جہاد میں یہ ایک جہاد ہے۔ تو میں آپ کی دعاؤں سے چل پڑا ہوں، تو میری دعا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ اس میں حصہ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری اگر ایک آیت بھی تم پر اگر آ گئی ہے تو اسے لے کے آگے پہنچاؤ۔ تو اس جہاد میں آپ میرے ساتھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے اور دنیا تو ساتھ سنور ہی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، نگہبان۔